یہ صفت پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچنے والے بن جاؤ اور بندوں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون. اللہ تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، اور جب تمہارے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے گا، مہینے کے روزے رکھو گے، صبح صادق سے لے کے شام تک اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، بندہ تنہائی میں ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، کھانا موجود، کھانے کی طرف دیکھتا بھی نہیں، پانی موجود، ہاتھ نہیں لگاتا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، رکاوٹ بھی کوئی نہیں. کیوں نہیں ہاتھ لگاتا؟ اگر رکاوٹ ہے تو کس کی؟ اگر میں نے پانی پی لیا، اگر میں نے کھانا کھا لیا، اگر میں نے روزے کے اندر خیانت کی، بددیانتی کی، تو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. اس سے ڈر کے رک جاتا ہے. فرمایا جیسے رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک شام کو دیکھو کھانا سامنے موجود ہے، دسترخوان پہ پکوڑے بھی آ گئے، فروٹ بھی آ گیا، چاٹ بھی آ گئی، کھانا بھی موجود، پانی بھی موجود، اللہ کی نعمتیں ساری موجود ہیں، لیکن ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے. حالانکہ طلب بھی ہے، اپنا گھر ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے. کس نے اس کے ہاتھوں کو روک رکھا ہے؟ اس اللہ کے ڈر نے. جب تک وہ اجازت نہیں دے گا میں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے پاک گھر سے اجازت ملے. سبحان اللہ. اس کے پاک گھر سے اجازت آئے گی جب مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم، مسجد کے سپیکر میں اعلان کرنے والا اجازت دے گا، ہاں بھائی روزے دارو اب تمہیں اس مالک نے کھانے کی اجازت دے دی ہے، اپنا روزہ افطار کر لو. فوراً کھانا شروع کر دیتا ہے. یہی تو سبق ہے انسان کی زندگی کا کہ مسلمان نام ہی اسی چیز کا ہے کہ مسلمان نے اپنی مرضیوں کو ختم کرنا ہے، اس مالک کی مرضی پہ چلنا ہے. کلمہ پڑھا ہے تو پھر اپنی مرضیاں کرے تو کافر اپنی مرضی کرے. اسی لیے تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا الدنیا سجن المومن، الدنیا سجن المومن جنت للکافر. میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کا جہان مومنوں کے لیے قید خانہ، کافروں کے لیے جنت. جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی. جنت میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہوگی. جو مرضی بندہ کرے، جو مرضی کھائے، جو چاہے کرے، روک ٹوک نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت. کیا مراد؟ کہ جس طرح جیل میں جب قیدی ہوتا ہے تو قیدی کی اپنی مرضی، نہ اپنی مرضی سے باہر آ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتا ہے. جب جیل والے جب سونے کے لیے کہیں گے جاؤ سو جاؤ، سونا پڑے گا. جب وہ اٹھائیں گے اٹھنا پڑے گا. جب وہ کھانا دیں گے اس وقت کھائے گا، بے شک تمنا ہو طلب ہو، لیکن جب تک وہ نہ دے اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، اپنی مرضی سے پی نہیں سکتا، اپنی مرضی سے اپنے بال بچے میں آ نہیں سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. ساری مرضیاں ختم.
لیے فرمایا مومن بندہ جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ توق غلامی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. میں اللہ کا قیدی بن گیا، میں اللہ کے رسول کا قیدی بن گیا. میں نے پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب میں اپنی مرضی نہیں کروں گا، اب میں کھاؤں گا وہ مالک اجازت دے گا. اگر وہ مالک کہے گا یہ تیرے لیے حلال ہے کھا، میں اسے کھاؤں گا. وہ مالک اگر کہہ دے گا خبردار اس کو نہیں کھانا، اس کے قریب نہ جانا، یہ حرام ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. مالک جب کھانے کے لیے کہے گا اس وقت کھاؤں گا، جب مجھے وہ روکے گا اس وقت رک جاؤں گا. اب دیکھیے ایمان والوں کی زندگی قیدی جیسی زندگی گزر رہی ہے. پابندیاں ہیں، پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. مومن بندہ بازار میں جا رہا ہے، مرد ہے، جوانی ہے، اب بازار کے اندر عورتیں بھی آئیں گی، خواتین بھی آئیں گی، لیکن اللہ نے پابندیاں لگا دی. تو میرا کلمہ پڑھنے والا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، او ایمان والو ان سے میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے، میرے مومن بندوں سے، ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب بازار میں جایا کرو تو اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو. آگے خواتین آ رہی ہیں، اگر کوئی اچانک نظر پڑ بھی جائے، اگر وہ ماں کے برابر ہے تو ماں کا تصور کر لینا، اگر وہ بہن کے برابر ہے، بہن کی ہم عمر ہے تو یوں سمجھنا میری بھی بہن ہے، اگر وہ بیٹی کی عمر کی ہے تو اپنی بیٹی کا تصور کر لینا. جب تم اپنی نظریں جھکاؤ گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل میں تقوی پیدا کر دے گا. چلنے پہ پابندی پورے 11 مہینے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. یہ 11 مہینے جتنا میرا پاکیزہ رزق ہے، حلال چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ. کوئی پابندی نہیں، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں کہ فلاں وقت کھاؤ فلاں نہ کھاؤ. صبح کو کھاؤ تمہاری مرضی، دن کو کھاؤ تمہاری مرضی، رات کو کھاؤ تمہاری مرضی. 24 گھنٹوں میں کوئی پابندی نہیں، جب دل چاہے کھاؤ، کھا سکتے ہو، تمہیں کھلی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ من طیبات، جو کھا رہے ہو وہ پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آیا، جو ہی رمضان کا مہینہ آیا، اللہ فرماتے ہیں چاند نظر آ گیا رمضان کا، پہلی سحری ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا. مغرب کے بعد پوری رات کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو. کب تک؟ آگے پابندی لگ گئی اس مالک کی طرف سے ایمان والوں پر. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے رہو پیتے رہو، کھاتے رہو پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. یہ لگی پابندی. تم کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ جب
سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے. قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ ابیض، سفید. حتی یتبین لکم الخیط الابیض. خیط کہتے ہیں عربی میں دھاگے کو، ابیض کہتے ہیں سفید کو. سفید دھاگا اسود کالے دھاگے سے جدا ہو جائے. ایک لطیفہ بھی سنو. آج لوگ جو ہے نا خود مفسر بن جاتے ہیں قرآن کریم کے، حالانکہ عربی زبان ہے صحابہ کی، مادری زبان عربی، قرآن بھی عربی، ان کی زبان میں یہ اترا. لیکن جب تک اللہ کے نبی نے وضاحت نہیں فرمائی صحابی رسول کو بھی مغالطہ لگا. جب یہ ہے اتری نا کہ کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے. وہ صحابی سن کے گیا نا رات کو یہ آیت، تو گھر جا کے نا اس نے 2 دھاگے لے لی، ایک کالا اور ایک سفید، تکیے کے نیچے رکھ دی. سحری ہوئی نا، بی بی کھانا پکا رہی ہے. جب کھانا پک گیا دونوں میاں بیوی اب سحری کھانے کے لیے بیٹھے. آج کل تو گھڑیاں ہیں، ہم گھڑیوں پہ دیکھتے ہیں کتنے منٹ رہ گئے، کتنے منٹ روزہ بند. اب وہ صحابی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا وہ 2 دھاگے پاس رکھے ہیں، ان کو یوں دیکھتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کے بندی روزہ بند کر رہے ہیں. رات قرآن پاک کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے روزہ بند کرنا ہے اس وقت جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح ہو جائے. اب وہ جناب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اب اندھیرے میں دونوں کالے، سفید بھی کالا لگتا ہے، اندھیرا کیوں ہوا؟ اندھیرے میں تو دونوں برابر ہیں. اب وہ اس طرح کالا بھی سفید بھی دیکھ رہا ہے، ابھی تو برابر ہے، ابھی کھائی جاؤ. کرتے کرتے اچھی خاصی روشنی ہو گئی. جب روشنی ہوئی تو سفید دھاگا واضح نظر آیا، بھائی یہ سفید ہے. یہ کہتا اب روزہ بند کرو. اب روزہ بند ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے رات حکم دیا تھا نا آج میں نے اس پہ عمل کیا، اور میں نے روزہ کیسے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 دھاگے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا. پھر ان کو دیکھتا رہا، جب سفید واضح نظر آیا تو میں نے روزہ. اللہ کے نبی اس صحابی کی اس بات پہ مسکرا پڑے. آپ مسکرائے، ہنس کے مسکرا کے فرمانے لگے بھائی تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے جس میں مشرق اور مغرب آ گیا. اللہ کے ولی دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں، سفید دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں، کالے دھاگے سے مراد یہ دھاگا نہیں، بلکہ سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد صبح کاذب ہے. تجربہ کریں، دیہاتوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو یہ بالکل واضح ہو سکتا ہے. کھلے کھیتوں میں چلے جائیں نا سحری کے وقت، اور جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف دھیان دیں تو سحری عین سحری کے وقت جس وقت ہم روزہ آج کل بند کر رہے ہیں یہ ٹائم دیکھیں. ایک پہلے روشنی سورج والے مقام سے اٹھتی ہے،
وہ تھوڑی سی اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ پھر جب عین جیسے آج کل آج ہمارا روزہ بند ہوا 4:07، کل کو بھی شب 4:07 پہ دیکھنا، صبح صادق سورج والے مقام سے ایک روشنی پھوٹتی ہے، پہلے باریک سی، پھر وہ بڑھتی چلی جاتی، وہ بڑھتی چلی جاتی، اس کو کہتے ہیں صبح صادق، وہ ہے سفید دھاگا، وہ ہے سفید دھاگا۔ جب وہ صبح صادق ہو جائے، رات تھم جائے، صبح پھوٹ جائے، تو وہ ہے روزہ بند کرنے کا وقت۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی بیان کرتا ہے، ہمارے کچھ بھائی روزہ بند کرتے ہیں تو اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں، اور جی ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی، ابھی کھائی جاؤ، اذان نہیں ہوئی ابھی، یا اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی روزہ بند کرنے کا وقت ہے صبح صادق سے پہلے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے، اور اذان کا وقت ہے صبح صادق کے بعد۔ اب جو روزہ صبح صادق کے بعد بند کریں گے وہ روزہ ہی خراب ہوگا، اس لیے اذانوں پہ مت جائیں۔ اذان کوئی 5 منٹ بعد ہو رہی ہے، کوئی 7 منٹ بعد ہو رہی ہے، کوئی 10 منٹ بعد ہو رہی ہے، لیکن تم نے روزہ بند کرنا ہے جو بند کرنے کا مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ اب روزہ بند کر لے، اسی وقت بند کر کے نیت فرما لیا کریں، تاکہ تھوڑی سستی کی وجہ سے سارے دن کی محنت ضائع نہیں۔ عرض کرنا تھا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، پابندی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ صبح صادق ہو گئی، کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، نیت کر لے، رک جاؤ بندے، اب سارا دن یہ پابندی برقرار ہے، اب کس وقت جا کے اجازت ہوگی؟ فرمایا یہ جو روزہ صبح صادق سے تو نے شروع کیا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کو پورا کرنا ہے رات تک، الی اللیل، فی اللیل نہیں ہے، اگر ہوتا ہے نا فی اللیل، رات کے اندر۔ اب ہمارے کچھ حضرات ہیں نا، وہ غروب کے بھی 10 منٹ بعد فقہ جعفری کہتے ہیں ہمارا روزہ 10 منٹ، لیکن قرآن پہ غور کریں، رات کب شروع ہوتی ہے؟ جو ہی سورج غروب ہو گیا تو دن ختم، رات غروب آفتاب کے بعد پھر افطاری کرنی ہے، اپنی مرضیاں نہیں چلانی۔ جب اللہ نے پابندی لگائی، صبح صادق ہو گئی، اس کے بعد کھانا جرم ہے، اور جب پابندی کھل گئی، سورج غروب ہو گیا، اس کے بعد روزہ جاری رکھنا بھی جرم ہے۔ کیونکہ اپنی مرضی نہیں، مرضیاں کس کی؟ اللہ کی چلتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے روک دیا، اس وقت اگر نہیں رکے گا تو مجرم بن جائے گا، اور جب میں نے اجازت دے دی اس وقت میری اجازت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو مجرم بن جائے گا۔ اگر صبح صادق کے بعد کھائے گا تو روزہ کوئی نہیں، غروب آفتاب کے بعد اگر نہیں افطار کرے گا تو روزہ کوئی نہیں۔ یہ ساری حکم کس کے چلتے ہیں؟ اللہ۔
تو کھانے کے اندر بھی پابندی، سونے کے اندر بھی پابندی. بندہ سو گیا، مومن بندہ ہے، کلمہ گو بندہ ہے، فجر کو سویا ہوا ہے، بڑے مزے کی نیند آئی ہوئی ہے، مزے کی نیند ہے، جسم میں تھکاوٹ ہے، سکھ کی نیند ہے، لیکن ادھر اذان فجر ہو گئی. اذان فجر ہوئی تو وہ مؤذن کیا کہہ رہا ہے؟ حی علی الصلاۃ. یہ کس کو بلا رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں کو. یہودیوں تم سوئے رہو، عیسائیوں تم سوئے رہو، غیر مذہبوں تم سوئے رہو، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن یہ حی علی الصلاۃ کی صدا کس کو دی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو. اور کلمہ پڑھنے والوں، تم اللہ کے قیدی ہو، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اس کا آرڈر ہے حی علی الصلاۃ. بستر چھوڑ کے آ جاؤ نماز کے لیے. حی علی الصلاۃ، بستر چھوڑ کے آ جاؤ نماز کے لیے. حی علی الفلاح، کامیابی کے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ میں تجارت میں آگے نکل جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، میری ایک دکان ہے دو بن جائے، میرا ایک پلازہ ہے دو بن جائے، میری جائیداد تھوڑی ہے اور زیادہ خرید لوں، میں کامیاب ہو جاؤں. فرمایا کامیابی ان میں نہیں ہے. اگر کامیابی چاہتے ہو، حی علی الفلاح، اس کامیابی دینے والے کے در پہ آ جاؤ اور دو سجدے کر کے اس کے سامنے جھک جاؤ. جب اس کے بن جاؤ گے تو ساری تمہاری مشکلات کا حل بھی اسی کے پاس ہے، ساری کامیابیوں کا حل بھی اسی کے پاس ہے. تو وہ اپنے بندے کو کبھی ناکام نہیں. تو سونے کے اندر بھی پابندی، کھانے کے اندر بھی پابندی. الدنیا سجن المومن، یہ دنیا کا جہان مومن کے لیے پابندیاں ہی پابندیاں ہیں. قیدی جیسی زندگی ہے، اللہ کی مان کے زندگی گزارنی ہے، اللہ کے رسول کی مان کے زندگی گزارنی ہے. کوئی کام کرنے سے پہلے اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے محبوب کا طریقہ کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف بھی نہیں چل سکتا، پیارے مصطفیٰ کی سنت کے خلاف بھی نہیں چل سکتا. پابندیوں میں جھگڑا ہوا ہے. لیکن کافر، جنت للکافر، کافر کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، مرضی سے کھائے، نہ اس پہ کوئی پابندی ہے حلال حرام کی، نہ سونے اور جاگنے کی. مرضی سے سوئے، مرضی سے جاگے، مرضی سے پہنے، مرضی سے کھائے، جو جی میں آئے کرتا چلا جائے، کیونکہ اس پہ تو پابندی نہیں ہے. اس کے لیے یہ دنیا ایسے ہے جیسے جنت ہوگی ایمان والوں کے لیے. لیکن کافر کے، مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. جیسے قیدی پابندیوں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا بھی اللہ رسول اور شریعت کی پابندیوں میں جھگڑا ہوا نظر آتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کافر نے دنیا میں اپنی مرضی کی، کافر نے دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزاری، مرضی سے کھایا، مرضی سے پیا، مرضی سے پہنا، مرضی سے سویا، مرضی سے جاگا. لیکن مومن نے اللہ اور رسول کی پابندیوں میں زندگی گزار بیٹھا، اللہ کی مان کے زندگی گزاری، اللہ کے محبوب کی مان کے زندگی گزاری. جب وہ دنیا چھوڑ کے اس اللہ کی عدالت میں جائے گا، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے، او میرے مومن بندے، جب تم دنیا کی پابندیوں والی زندگی گزار کے موت کا جام پی کے مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ کے ہاں جاتا ہے، اللہ کے ہاں جاتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے. قرآن کریم کا پیغام سنیے، اللہ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میری ذات پہ مطمئن ہو جانے
بات پہ اطمینان رکھنے والا، تو نے میرے اوپر اطمینان کر لیا، مطمئن ہو گیا میری شریعت پہ، مطمئن ہو گیا میرے حکموں پہ، میری مان کے پابندیوں میں زندگی گزاری، نماز کا حکم دیا نماز نہیں چھوڑی، روزے کا حکم دیا روزہ نہیں چھوڑا، زکوٰۃ کا حکم دیا وہ نہیں چھوڑی، حج فرض ہوا وہ نہیں چھوڑا، میرے حکم مان مان کے زندگی گزاری، پابندیوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ آج جب تو میرے پاس آنے لگا ہے، روح جسم سے بعد میں نکالنا، او میرے رحمت کے ملائکہ اس میرے بندے کے کان میں کہہ دو، اس میرے بندے کے کان میں کہہ دو، تو بیوی چھوڑ کے آنے لگا، بچے چھوڑ کے آنے لگا، برادری چھوڑ کے آنے لگا، کنبے قبیلے سے جدائی کا وقت آ گیا، اپنا گھر دکان سب کو چھوڑ کے اب تو میرے ہاں آنے لگا، بڑے لمبے سفر کی تیاری ہے، ارجعی الی ربک، اب لوٹ چل اپنے رب کی طرف جدھر سے تو آیا تھا، اور اس حال میں لوٹ، اس حال میں اپنے رب کی طرف جا کہ راضیۃ مرضیہ، راضیۃ مرضیہ، تو اس کی رضا پہ راضی تھا، آج وہ مالک اعلان کر رہا ہے میں تجھ پہ راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا اور میری جنت کے در کھلے ہیں، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اللہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جب جنت میں پہنچ گیا اللہ فرماتا، جنت کا بھی تھوڑا ذکر ہو جائے، ہاں انشاءاللہ منہ میں پانی آ جائے گا، جنت میں جب جائیں گے اللہ ہم سب کو لے جائے، رمضان کا مہینہ، پہلا عشرہ، جمعے کا دن، مبارک گھڑی ہے، بلند آواز سے کہہ دو، ہو سکتا ہے اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے ہماری آمین، اور اللہ ہم سب کو اپنی جنت کا مستحق بنا دے آمین۔ جب جنتی جنت میں جائے گا اللہ فرمائے گی او میرا مومن بندہ، آج تو میرا مہمان، نزلم من غفور الرحیم، آج اس غفور الرحیم کی طرف سے تیری مہمانیاں کی جائیں گی، جنت میں تو مہمان کی حیثیت سے ہوگا، میں رحمان تیری میزبانیاں کروں گا، اور جب کسی کے پاس مہمان جائے تو میزبان اپنی حیثیت کے مطابق بڑھ چڑھ کے اکرام کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش ہو، لیکن جب اس رحمان کی مہمانیوں کے کیا کہنے، جب وہ اپنے بندوں کی، ہماری انشاءاللہ امید ہے، ہمیں یقین ہے الحمدللہ کہ اگر ہم نے اللہ کی توحید میں بھی خیانت نہ کی، شرک نہ کیا، اللہ کے پاک پیغمبر کی رسالت میں بھی توہین اور بے ادبی نہ کی، اگر اللہ کی توحید پہ بھی ایمان کامل رہا، پاک پیغمبر کا عشق و محبت، رسالت پہ بھی ایمان کامل رہا، تو جنت ہماری ہے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج میں دنیا میں تم نے میری مان کے گزاری، میں نے کہا نہیں کھانا، تم نے کہا نہیں کھائیں گے، میں نے کہا نہیں پینا، تم نے کہا نہیں پیتے، میں نے کہا رات کو کھڑا ہونا ہے، رات کو میرے
تم نے کہا اللہ گھنٹہ کہے گا کھڑے ہوں گے، سوا لگے گا کھڑے ہوں گے، دیر لگے گا کھڑے ہوں گے، رب کی مان کے چلتا رہا، تراویح میں رب کی مانی، روزے میں رب کی مانی، ہر عمل میں رب کی مان کے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو میری مانتا رہا، آج تو میرا مہمان بن گیا، آج تو کہتا جا میں مانتا چلا جاؤں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری چاہت ہوگی، جو تمہاری خواہش ہوگی، اور وہ دوں گا جو تم مانگو گے۔ نزولم نزولم، یہ مہمانی ہے، یہ میزبانی ہے، من غفور الرحیم، اس بخشنے والے نہایت ہی مہربان داتا کی۔ حیات پاکی، ملاقات پاکی، وآخر دعوانا